یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ القول البدی میں نقل ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے، اور میں نے اسی طرح جوابات دیے۔ الحمدللہ عز و جل، عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر معمور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت اعلیٰ نعمت ہے۔ زبان کا صحیح استعمال بہت سی برکتوں کا سبب بنتا ہے، اور اس کا غلط استعمال بہت سے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع فضول سوالات ہیں، جن کا تعلق بھی زبان سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ وہ بھی اچھی نیتیں کریں۔ یہ مدنی مکالمہ رضا الہی عز و جل کے لیے کروں گا، کرنے والے یہ نیت کر لیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ سننے کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے مقدس کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ اسی طرح اذکر اللہ کہا گیا تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا یا صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ کچھ مدنی پھول بیان فرمائیں؟ چونکہ ہمارا موضوع ہے آج فضول سوالات سے متعلق، اب سوال ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ بات سوچ رہے ہوں کہ سوال تو سوال ہے، اور سوال کو جو ہے وہ علم کی کنجی کہا گیا ہے، السوال مفتاح العلم، تو یہ فضول سوالات یہ کیا موضوع ہے؟ تو سوال بھی فضول ہو سکتا ہے، بالکل سوال بھی فضول ہو سکتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو گفتگو کریں گے وہ اسی حوالے سے ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سوال فضول نہیں ہوتا، واقعی بعض سوال جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے بھی ہوتے ہیں، اس پر اجر بھی ملتا ہے، لیکن ہماری جو گفتگو رہے گی تو وہ فضول سوالات کی مثالیں اور ان سے ہونے والے نقصانات کی طرف انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو سوال فی الحقیقت تو ایک عمل ہے، عمل بعض اوقات اچھی نیت کے ساتھ اچھے مقام پر ہو تو اس پر اجر اور دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اگر بری نیت کے ساتھ ہو، برے مقام پر ہو، غیر موقع پر ہو تو وہ حسب درجہ حکم پاتا ہے۔ تو فضول سوال یہ ایک بہت برا فعل ہم کہہ سکتے ہیں، بعض مقامات پر جو ہے یہ گناہ کا سبب بھی ہو سکتا ہے، ورنہ کم از کم فضول ہے، اور
فضول کام سے انسان کو، مسلمان کو بالخصوص منع کیا گیا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے جس میں ہمیں فضول سوالات سے جو ہے وہ بچنے کا گویا کہ ذہن ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں حاجت نہیں، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ سرکار نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے، پس تم حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، تو ایک شخص جو ہے وہ بولا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے؟ فسکتا، تو سرکار خاموش رہے۔ حتی قالها ثلاثا، اس نے دوبارہ سوال کیا، نہ صرف دوبارہ بلکہ سہ-بارہ بھی سوال کیا، 3 مرتبہ کہا، وہی کیا ہر سال، کیا ہر سال؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، اگر میں تمہارے اس بار بار سوال کرنے پر ہاں کہہ دیتا تو یوں ہی واجب ہو جاتا، ہر سال حج کرنا ضروری ہو جاتا، فرض ہو جاتا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، یہ واجب ہو جاتا اور تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی، تم مشکل میں پڑ جاتے۔ ثم قال، پھر فرمایا ذرونی ما ترکتکم فإنما ہلاک من کان قبلکم بکثرت سوالہم، کہ مجھے چھوڑ دو، اس شے میں مت پڑو کہ جس کے بارے میں میں نے کچھ کلام نہیں کیا، جو تمہارے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی، روایت طویل ہے، آگے اور بھی باتیں بیان کی گئی۔ تو یہاں پر یہ ایک بنیادی چیز ہے آج کے ہمارے مکالمے کے حوالے سے کہ کثرت سوال کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا۔ پھر جس درجے کا صاحب منصب ہے اس سے سوال کرنے میں اتنی احتیاط ضروری ہے۔ یہاں سرکار سے سوال ہو، اب سرکار جو ہے وہ صاحب شریعت ہیں، جو فرما دیتے وہ ہو جاتا ہے، اختیارات بھی پتہ چلے تو واجب ہو جاتا۔ تو اس پر بہت کلام کے اختیارات پر بھی۔ تو اب یہ کثرت سوال ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے، اور دوسری جانب یہ کہ ہم پہلے نگران شورا سے بھی کچھ مدنی پھول لیں اور پھر انشاءاللہ ہمارا مدنی مکالمہ اسی انداز سے چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران کیا لبیک۔ مرحبا۔ بس دعا کریں میں لائن پر آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ تو لانے والے ہیں۔ اور ایک نیت اور بھی اگر ہو جاتی کہ مخاطب کے چہرے پر نظریں نہیں گاڑوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ ایسا ٹوٹی پھوٹی نیت تھی، بیان نہیں ہو سکی، اور اس پہ ٹوٹا پھوٹا عمل بھی جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے۔ آمین۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں کا میرے بھائی لگا کفل مدینہ۔ آمین۔ یہ جب سفر ہوتا ہے نا، ابھی آپ نے بھی بیرون ملک کے سفر کیے، سفر میں جس طرح کی آزمائشیں ہمیں ہوتی ہیں، تو امیر علیہ سنت کا وہ مدنی پھول کے یہاں مشق کر لو نگاہوں کو نیچی رکھنے کی، آپ کو آگے کام آئے گا۔ جیسے اس وقت آپ جو اسلامی بھائی مدنی مکالمے میں شریک ہیں، تو بظاہر یہاں کوئی بد نگاہی کا یا نگاہوں کے ذریعے گناہ کا اتنا اندیشہ نہیں ہے، لیکن جب نظریں جھکانے کی عادت نہیں ہوتی، نیچی رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو جب نظر نیچی رکھنے کا وقت آتا ہے نا، اس وقت آنکھ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی، کیونکہ اس سے آزاد رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ اب یہ آنکھ ہو یا فرد ہو یا مزاج ہو، آزاد کا ذہن بن جائے نا تو اس کو قید کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بچے آزاد ہو جائیں، اب انہیں قید کرو تو وہ کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آنکھ اور زبان بھی ہے کہ جب یہ آزاد رہنے کی عادی ہو جائے نا، پھر انہیں جب قید کرنے کا وقت یا موقع آتا ہے تو یہ تعاون نہیں کر پاتے۔
لہذا میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو بھی یہ عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانے کا ذہن بنا لیں، اس پہ سیریس ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں۔ جس چیز میں بندہ سیریس ہو جاتا ہے یعنی سنجیدہ ہو جاتا ہے تو اس کو کرنے کا وہ اہتمام کر گزرتا ہے، یا بھائی یہ ذہن بن جائے میں نے کرنا ہی ہے تو وہ پھر کر گزرتا ہے۔ البتہ یہ تو ضمناً چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ بات موضوع تھا آپ کا فضول سوالات، جس کو فضول سوالات کی بوچھار کہتے ہیں۔ یہ جب آج ہی جب آئیں گے نا واپس ہی، وہ جو ان پر جو فضول سوالات کی بوچھار ہوگی نا، بھیڑ تو بہت ہوگی، پہلا تو بھیڑ تو بہت ہوگی۔ پتہ بھی ہے 25 سے 30 لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں، پھر پوچھتے بھیڑ تو بہت ہوگی۔ وہ حج میں جا کر گوشہ نشین ہو کر تو بیٹھا نہیں ہوگا، وہ عرفات بھی اتنی بھیڑ میں گیا ہوگا، مزدلفہ بھی بھیڑ میں گیا ہوگا، اور جب جمرات رمی وہ شیطان کو کنکریاں ماری ہوں گی تو اس کے لیے میدان صاف تو نہیں ہو گیا ہوگا، بھیڑ تو بہت ہوگی۔ اب غور کرے یہ سوال کے ساتھ، تھکے تو نہیں ہو؟ نہیں، یہ پھول کی طرح اٹھا کر اس کو لے گئے، پھول کی طرح اٹھا کر اس کو لے آئے۔ مکان صحیح ملا یا نہیں ملا؟ اب یہاں بیچارہ آ گیا تو اب اس کے ساتھ یہ سارا مطلب کہ رویہ اختیار کیا جائے۔ روزانہ کتنے طواف کرتے تھے؟ وہ ہوگا اگر کوئی بالکل تو اس نے واقعی طواف لکھے ہوں گے، ہوتے ہیں اتنے طواف کیے میں نے، اتنے عمرے کیے، وہاں بھی منظر ہوتے، وہ سر منڈاتے پھر سر پر ہاتھ گھماتے، ہاں میں نے اتنے طواف کیے یار، اتنے عمرے کیے یار، وہ گھماتے رہتے، بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ کتنے طواف کیے، کتنے عمرے کیے، یہ سارے سوالات کریں گے۔ پھر جنہوں نے سلام کا کہا ہوگا نا کہ تو سلام میرا رو رو کے کہنا، یا مطلب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہو تو سلام عرض کرنا، وعدے کو میرا نام لے کر دعا کرنا، یوں کہتے ہیں۔ تو جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، مدنی مذاکرے سنتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے ہوئے ہیں، تو وہ مطلب کہ عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل، کمنٹمنٹ نہیں کرتا کہ میں کر دوں گا یا میں بول دوں گا نا، لیکن اب جب یہ واپس آئیں گے نا تو ان سے پوچھا جائے گا۔ اب اس کو بولو کہ میں آپ کو بھول گیا نا، تو اس کو اپنے سوال پوچھنے کو جو ندامت ہوگی نا، مت پوچھو بات۔ تو ایسے کئی سوالات اس وقت بھی ہوتے ہیں، اب بھی نہ جانے کتنے سوالات ہوتے ہوں گے۔ کسی کی گاڑی دیکھو تو پوچھو کس سال کا ماڈل ہے۔ یہ آپ نے جو وضاحت ارشاد فرمائی حج کے موسم کے حوالے سے، واقعی یہ مثالیں ایسی ہیں کہ جن کے سوالات کی حاجت نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حج کر کے آیا ہے، مکہ شریف کی زیارت کر کے، مدینہ کی زیارت کر کے آیا، تو کیا ہم اس سے مطلب آیا ہے ملا ہے تو مطلب چپ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، بس اس کی زیارت ہی کرتے رہیں؟ اگرچہ یہ بھی اچھی نیت سے ہو تو ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن کیا اس سے کچھ بھی نہ پوچھیں؟ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، وہ کیا سوچے گا کہ دیکھو یار میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ ہمارے یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک تو یہ پہلو ہے پوچھنے والے کا، اب جو سفر کر کے آیا ہے اس کے دل میں بھی تو خوشی داخل کرنی ہے نا کہ وہ پوچھے مجھ سے کہ ہاں بھائی اتنے عمرے کر کے آیا ہوں، تو میں تو اس زیارت پر بھی گیا تھا جس پر لوگ جاتے بھی نہیں ہیں، میں تو وہ ایک ایسے مقام پر گیا تھا کہ جہاں پہ تو وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے بتایا تھا سب کو۔ تو اب کیا اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے تو اس سے ہم کوئی بات چیت نہ کریں، کوئی سوال نہ کریں، تو کچھ اس کا الٹرنیٹ بھی تو ہو۔ سنا ہے کہ حاجی گھر پہنچنے تک اگر اسے دعا کروا لی جائے تو یہ جس کے لیے دعا کرے گا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ، یہ تو اتنی بڑی برکت ہے کہ وہ بھی ملاقات ہو ہی گئی ہے، گھر پہنچنے سے پہلے تو کوئی اپنی مغفرت کا سامان کر لے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ
جو آیا ہے نا اس کے لیے بھی یہاں ایک آزمائش تو ہے. وہ مجھے آپ جب اشکال وارد فرما رہے تھے تو اس وقت ایک شعر امیر سنت کا میرے ذہن میں آ رہا تھا. ارے ظاہر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے, اللہ, دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ارے جب امیر سنت کی جب وہاں سے واپسی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ بعض ایسے اشاق دیکھے ہیں جو واپسی ہوتی ہے تو ان کو مطلب ان سے گفتگو نہ وہ کر پاتے ہیں نہ ان سے ہو پاتی ہے. وہ غم مدینہ میں اور یہ فراق مدینہ میں اور اس طرح کے جدائی کے معاملے میں وہ بہت غمزدہ اور ان کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے, آنکھ سے اشک بہہ رہے ہوتے ہیں. اور سب ہے ماحول کا مسئلہ ہے, ہمارے مطلب ماحول نہیں ہے. پھر بات کرنے کے لیے وہی سوال جس کا مطلب چلو وہ کہہ دے گرمی بہت ہی, پوچھا گرمی تو ہوگی, اب گرمی بہت ہی تب کیا کر لیں گے, یہاں تو پنکھا جلو گے کیا بیٹھ کر, کیا بہت گرمی برداشت سے کہہ رہے ہو, بیٹھو اب آپ کو تھوڑا پنکھا کر دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل میں گفتگو برائے گفتگو جو ہے نا اس کو ہمیں نوٹ کرنا ہے, اس پر غور کرنا ہے, اس پر کوئی مطلب کہ قدغن لگانی ہے. کیونکہ زبان جب آزاد ہوتی ہے نا تو وہ بہت سے نقصانات پہنچاتی ہے. اس سے زبان کے آزاد ہونے سے گناہوں بھری گفتگو بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے میں ایک بات سمجھانے کے لیے لکھی گئی کہ رسالے میں یہ میٹھے بول امیر سنت کا رسالہ ہے, اس میں بہت سی مثالیں لکھی ہیں. آپ نے یہ علوم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بے فائدہ باتوں میں مصروف ہونا یا فائدہ مند گفتگو میں ضرورت سے زیادہ الفاظ ملا لینا حرام یا گناہ نہیں, البتہ اسے چھوڑنا بہت بہتر ہے. اب مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی نیت سے جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, جو ایک درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمت نازل فرماتا ہے. تو آپس کی ایسی گفتگو جس میں پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ہے, چلے گناہ نہیں ہے, ثواب بھی نہیں ہے, لیکن جو سائڈ میں جو لاس ہو رہا ہے کہ ہم اگر چاہتے تو کوئی ایسی بات کر لیتے جس سے ثواب مل جاتا تو ایک اچھی چیز تھی. یہ سب ہوتا ہے. تو اب درود شریف پڑھنے کی عادت ہو, ذکر اللہ کی عادت ہو, نیکی کی دعوت دینے کی عادت ہو, دل جوئی کی عادت ہو اور اس طرح کی عادتیں ہوں تو بندہ زبان کا استعمال کر رہا ہے نا. دیکھیں لفظ بھی کی کوئی قیمت اور اہمیت تو ہے نا. اب آپ پیسوں کو یوں ہی تو نہیں پھینک دیتے نا, تو اس طرح اپنے لفظوں کو یوں تو نہیں پھینکنا چاہیے. میرا ہر لفظ کوئی اہمیت رکھتا ہو, یہ میرا کام ہے. لفظ میرے, زبان میری ہے, وقت میرا ہے. ابھی اگر میں آپ سے یہاں ٹیلی فون کے ذریعے مدنی مکالمے میں شریک ہوں تو اس وقت کال میری لگ رہی ہے, وقت میرا آپ کے ساتھ میں مطلب مصروف رکھ رہا ہوں, کلام میں کر رہا ہوں, زبان میری استعمال ہو رہی ہے. اب میں یہ دیکھوں کہ اس کا میں فوائد کیا حاصل کر رہا ہوں. پھر فوائد دو طرح کے, ایک وہ فائدہ وہ جو یہاں کا ہے, ایک فائدہ وہ جو وہاں کا ہے. یہاں کا فائدہ صرف جو یہیں کا ہے وہ یہیں رہ جائے گا, جو وہاں کا فائدہ ہے آخرت کا فائدہ وہ مجھے وہاں کام آئے گا. اور بعض وہ کلام ہے جس کا نہ یہاں کا فائدہ نہ وہاں کا فائدہ ہے. ہاتھ کیا آیا نتی. اور اگر بالفرض کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, الٹے مائنس میں کہ وقت کلام سب کچھ سرو کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے گناہ ہوا, یہ مطلب اس پر بندہ غور کرے نا, غور و تفکر کرے. زبان ایک اللہ کی نعمت ہے, اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے. اور بعض تو ایسے ابو الفضول ہوتے ہیں, وہ ملیں گے بات کریں گے پھر کہیں گے ہاں بھائی کیا سمجھے, اس کو کیا بولے کیا سمجھے یار, پھر وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا یا نہیں, میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اب اگر سامنے ہے کوئی وزندار آدمی, یہ سب کا میرے جیسا آدمی کیا جواب دے گا اس بیچارے کو. نہیں سمجھا تو بولو سمجھا تو پڑھے کہیں اور. اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں. تو میں یہ مشورہ دوں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے میٹھے بول, اس رسالے کا ضرور مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل
اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول، زبان کی حفاظت کے مدنی پھول ہمیں ملیں گے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت ہم دنیا اور آخرت میں بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ. اور یہ چند مدنی پھول تھے عرض کرنے کے لیے، اس انداز سے حاضری ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اوقات کار برکت عطا فرمائے، ہمیں آنکھ اور زبان کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، غیبت کی تباہ کاریوں کا صفحہ نمبر 389، اردو میں کیا کہیں گے؟ 389. تو 389 پہ یہ لکھا ہے، اے کاش لگ جائے قفل مدینہ کہ 19 حروف کی نسبت سے بقر عید پر کیے جانے والی فضول سوالات کی 19 مثالیں. یعنی یہ بقرہ عید کے موضوع پر صرف 19 مثالیں امیر علیہ سنت؟ نہیں، یہ تو اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں، اگر یوں آپ سمجھے کہ شاید باپا نے ہماری رعایت کر دی، سینکڑوں لکھ دی، چاہتے تو ہزاروں لکھ دیتے. تو 19 مثالیں فضول، یعنی اس میں غیبتوں کی مثالیں الگ ہیں. جیسے پیچھے ہی اس میں 388 صفحہ 388 پر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے، اگر تھوک کے ساتھ جو غیبتیں کی جاتی ہیں اس کی مثالیں، ہول سیل غیبت جو کہا جائے اس کی مثالیں الگ دی گئی ہیں. اور پھر جھوٹ پر مجبور کرنے والے سوالات کی مثالیں، یہ بھی فضول سوالات کا حصہ ہے کہ ایسے سوال جو جھوٹ مطلب سامنے والے کو بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو ایک یہ ذہن بھی آ رہا ہے کہ اس سے ڈائمنشن مل جائے گی، ہمارے دماغ کو سوچنے کی سمت پتہ چل جائے گی، کہ جب اس سے مستفاد کر کے ہمیں اور بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی یہ جو ہم سوال کرتے ہیں یہ فضول ہے، یہ جو سوال کرتے ہیں ہم فضول ہے. انشاءاللہ ظاہر ہے اس پہ پھر جب غور کرتے چلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. مثال دی اس لیے جاتی ہے، مثال دی اس لیے جاتی ہے، بہت بہترین مدنی پھول ہے. مثال دی اس لیے جاتی ہے کہ اس کے اوپر مزید مثالیں بنائی جا سکیں، مگر یہ اتنی مثالیں شاید اس کے بعد مثال ہم نہ بنا سکے. مثال جو اس میں لکھی ہے وہ قصاب اناڑی تھا. اس جملے میں غیبت، تہمت، دل آزاری، بدگمانی اور بد القابی وغیرہ گناہوں کی بدبو ہے. البتہ اگر واقعی وہ قصاب اناڑی ہے اور جس کو بتانا ہے اس کو اس سے بچانا مقصود ہے تو اس جملے میں حرج نہیں. یہ بہترین مدنی پھول مطلب امیر علیہ سنت نے دیا کہ اس میں اس کی بدبو ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص یہ جملہ بول رہا ہے وہ غیبت ہی کر رہا ہے، وہ تہمت ہی کر رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر چیز پر ہم حکم لگانے والے نہیں ہیں. علماء ہیں، ان سے پوچھا جائے. یعنی یوں سچی بات یہ کہ فلاں نے ایک جملہ بولا، اس نے صحیح بولا، غلط بولا، اس کا کوئی پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، تو آپ سمجھ کے فیصلہ کریں، علماء سے سمجھ لیں ایک ایک جملے پر فیصلہ کرنے سے پہلے. آپ کا بکرا کتنے دانت کا ہے؟ کتنے میں ملا؟ او ہو بڑا مہنگا ملا. چلتا بھی ہے یا نہیں؟ کتنی کٹائی لگی؟ اب یہ ساری چیزیں، لیکن اس پر ایک سوال اٹھتا ہے، اس پہ کچھ سوالات اس مثالوں پر اٹھتے ہیں. اب وہ سوالات اگر خود نگران شورا کریں اور جواب امیر علیہ سنت دے دیں تو کیا یہ اچھا. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مدنی مذاکرے کا ایک حصہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اتنے کے لیے دانت کتنے ہیں، سوزوکی میں لے کر آئے، پیدل لے کر آئے. اب یہ آپ نے لکھ تو دیا یہ فضول سوالات ہیں، لیکن اب اس دیکھا یہ گیا کہ یہ ایسے ہماری مطلب کہ زبانوں پر اور ہماری طبیعت میں شامل ہے کہ اب ان سوالات سے بچے کے، اب آپ نے وہی لکھے ہوں گے جس کے بارے میں آپ کو بھی تجربہ ہے کہ یہ سوال بہت کثرت سے پوچھے جاتے ہیں. اب کیسے بچے، کیسے ایسا کیا ہمارا ذہن بنے کہ ہم یہ سوالات سے بچیں، یا اگر کرنا ہی چاہتے ہیں یہ سوالات تو آخر وہ کون کون سی نیتیں اور وہ کیا مصلیت ہونی چاہیے؟ لیکن ہر سوال فضول بھی ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں وہی سوال ثواب بھی ہو سکتا ہے. ایک تو نیت کا مدار، نیت پر مدار ہے. دوسرے یہ کہ وہ موقع محل بھی ہو، اس کی حاجت ہو. بہرحال اب اگر نہ اس کا کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے نہ دل آزاری ہے، کوئی مطلب دین دنیا کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو اب یہ ہوا فضول. تو فضول میں گناہ نہیں ہے،
نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. لیکن وہ حدیث پاک میں نا کہ اسلام مسلمان کے حسن اسلام میں سے، اسلام کے حسن یعنی اسلام کی خوبی میں سے کہ وہ لا یعنی بات نہ کرے. تو یہ ایک لا یعنی اور فضول ہے. اب اس کا یوں نقصان ہے کہ جیسے یہ پوچھا کہ یہ جانور کتنے کا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہے. اب یہ یوں ہی پوچھنا چاہتا ہے جیسے عام طور پر یوں ہی پوچھتا ہے کتنے میں لائے. تو اب یہ کہ آپ نے وہ چابی لگائی ہے، ابھی ایک جملے سے گزارا نہیں ہے، تو وہ بولے گا کہ 15,000 کا. یار منڈی بڑی تیز ہے، یہ فضول جملے کا یہ اب دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا نا کہ آپ نے چابی لگائی تو اس نے بولا 15,000. وہ آپ کی وجہ سے بیچارے کو بولنا پڑا. تو یار منڈی بڑی تیز ہے، تو بولے گا نہیں یار سستا ہے، میرے سامنے 20-20 ہزار کے اس سے کمزور بکے. اچھا اتنی لوٹ مار لگا رکھی ہے ان لوگوں نے، ان کو شرم نہیں آتی؟ قربانی کے دن ہے، لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں. جانور کاٹنے سے پہلے ہی بندوں کو ذبح کر دیتے ہیں، بیچارے غریبوں کو. مہنگائی ہے فلاں. اب یہ فضول باتوں کا ایک سلسلہ ہے لامتناہی جس کو بولتے ہیں نا، شروع ہو گیا. اب کچھ یہ بولے، اب یہ بحث ہے، اب اس کا حاصل لا حاصل، کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہے. بس یہ کر کر آگے دونوں منتشر ہو جائیں گے. تو اب جو وقت اس میں گزرا، اس میں اس کے بجائے اگر ذکر اللہ کر لیتا تو یہ وقت ذکر اللہ میں گزرتا تو اس کا ذکر اللہ کرنے سے محروم رہنا یہ نقصان ہوا. اگر یہ خاموش رہتا تو خیر صرف خاموش رہنا یہ بھی غفلت کی خاموشی ہوتی ہے ایک تو، لیکن بری یہ بھی نہیں ہے کہ کم از کم انہیں فضولیات سے بچا ہوا تو یہ. لیکن جب یہ خاموش رہے تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ غور کرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کرنا انسان کی شخصیت کی عکاسی بھی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا فتاوی رضویہ شریف میں نکاح کے باب کے اندر کہ 12 سال کی 2 بچیاں ہیں، جڑواں ہیں، سر سے لے کر پشت تک جڑی ہوئی ہیں، یعنی دونوں کا جو ظاہری حصہ ہے وہ درست ہے لیکن پیچھے سے دونوں جڑی ہوئی ہیں وہ غیر مسلم. اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور نکاح کرنا چاہیں تو ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ تو آپ نے بہت سادہ سا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو تم ایسے ایک شخص کے بارے میں 2 بچیوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی عورت جزام کے مرض میں ہو، برس کا بھی اس کو مرض ہے اور اتنی کڑی صورت ہے کہ اس کا کوئی رشتہ قبول ہی نہیں کرتا، اب وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ نکاح کی حاجت تو اس کو بھی ہے، تو وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ تو جس طرح اس کو احکامات ہے ویسے ان کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اگر شہوت تنگ کرتی ہے، نکاح کے بہت زیادہ حاجت ہے، تو ایسے لوگ کہ جو قدرت نہیں رکھتے تو ان کو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اپنی عصمت کی اور عفت کی جو ہے وہ حفاظت کریں اور روزوں کی کثرت کریں کہ اس سے وہ چیز کنٹرول ہوگی. تو جواب بھی ارشاد فرمایا. اور یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی عالم کے پاس آپ سوال کر رہے ہیں تو فضول سوال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کا اپنا وقت بھی ضائع ہوا. اب آپ نے کسی کو سوال دے دیا، اچھا وہ عالم ہے، مفتی ہے، وہ اس کا جواب تلاش کرے گا، اس کو تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کا ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہ رہا. تو سوال کرنے میں آپ کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے. اگر فضول سوالات کی کثرت کریں گے تو ہماری اپنی ہی ذات جو ہے وہ اس کے اندر وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. تو شاید مدنی چینل کے ناظرین کو کافی اس طرف رہنمائی ملی ہوگی جو ہماری گفتگو ہوئی کہ فضول سوالات کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری شخصیت پر بھی برا پڑتا ہے. بعضوں کا ایسا بھی نفسیاتی طور پہ جیسے ایک بتایا نا کہ فضول بات کا جو ہے وہ یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، اور جب یہ کہنا کہ تمہاری شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی تو یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک اندر میں وہ ہوتا ہے کہ یار بھلے میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں لیکن اچھا لگنے کی خواہش ایک نفسیاتی طور ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے
تو اس سے پھر بچنے کی بندہ کوشش کرتا ہے. لیکن میں اسی یعنی ایک اچھی نیتوں سے میں آپ کو ایک ایسی یعنی کہ روایت سناتا ہوں کہ یعنی جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جو نقصانات ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بندے کا دل چاہتا ہے کہ اوائڈ کروں اس چیز کو, اپنے آپ کو ریفرین رکھوں, میں بچوں. تو یہ تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ فضول سوالات کتنی مطلب ایریاز کے اندر ہماری زندگی پر اثر ڈال سکتے ہیں جو اگر ہم اس عمل میں مبتلا ہوئے ہیں. یہ منہاج العابدین ہے میرے پاس, حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ کی تحریر ہے, اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول انہوں نے نقل فرمایا. فرماتے ہیں جب تم اپنے دل میں قساوت, یہ ایک ہوا, بدن میں سستی دوسرا ہوا, اور رزق میں تنگی, یعنی یہ تو میرے خیال میں بہت ہاٹ کیک ہے نا, بہت مشہور, یعنی کہ ہر شخص کو قساوت کی بھی کچھ اگر دل میں سختی, جی ہاں, دل میں سختی, بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے جس کا یہ نتیجہ ہے. اچھا, یہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے, ہمارا پورا مکالمہ چل رہا ہے فضول پر فضول پر فضول پر فضول. اب ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ایک بات یہ موجود ہو کہ بھائی یہ آخر فضول کلمات ہی کی کیوں باتیں کیے جا رہے ہیں. امام غزالی علی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم جلد 3 کے اندر مہلکات کو جمع کیا آپ نے. اب مہلکات میں یعنی ہلاک کرنے والی باتوں میں, آخرت برباد کرنے والی باتوں کو جب آپ نے جمع کرنا شروع کیا تو آپ نے زبان کی آفات کا باب لکھا. جب آپ یہ چیپٹر شروع کیا تو اس چیپٹر میں آپ یوں سمجھے کہ اس کو مزید کلاسیفائڈ کیا تو اس کی 20 طرح سے مطلب اس کے مزید چیپٹرز بن گئے. تو اب وہ آپ نے اس میں یہ بات لکھا کہ ہر دوسری آفت پہلی سے زیادہ ہے. تو آپ نے 20 آفات گنوائی جس میں 18 گناہ ہیں اور 2 آفات گناہ نہیں. یعنی ہماری جتنی گفتگو ہوئی فضول کلمات کی حد یہ کہ وہ گناہ نہیں ہے. مگر فضول کلمات آخر روکنا کیوں ضروری ہے کہ یہ جو پہلی چیز ہے یہ دوسری کی طرف لے کر جانے والی اور دوسری تیسری کی طرف لے کر جانے والی, اور پہلی سے دوسری کی ہلاکت خیزی زیادہ اور دوسری سے تیسری کی زیادہ ہے. یعنی اگر یہ 2 ہلاکت خیزیاں 20 چیزیں میں سے 2 ایسی باتیں جو گناہ نہیں ہیں, یعنی ہلاکت خیزی کا مطلب دنیاوی نقصان اور اخروی جو فوائد حاصل ہو رہے تھے, نفع میں نقصان جو اس نے کر دیا, جو فوائد حاصل ہو رہے تھے اس کا نقصان ہوا, لیکن آگے جو نقصان ہے وہ آخرت برباد ہونے والا. آپ نے 20 چیزیں جو گنوائی فرمایا فضول کلمات, سب سے پہلی جو آپ نے چیز لکھی فضول کلمات, پھر دوسری بات لکھی فضول گفتگو. ایک تو ہو گیا کہ ایک حرف کا فضول نکلنا, اب یہ ایک ہے, یعنی ہمارے فضول گفتگو میں بھی 2 چیزوں کو انہوں نے مطلب سمجھے تقسیم کیا کہ ہمارا ایک فضول کلمہ نکلنا یہ کیسا ہے, دوسرا پوری فضول گفتگو نکلنا. تو یہ دونوں وہ چیزیں ہیں اگرچہ گناہ نہیں مگر اس کے عادی شخص عام طور پر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. غیبت کی بھی عادتیں بن جاتی ہیں, اور پھر یوں آپ یوں سمجھے اس کی جو پوری لسٹ بنی, تیسری بتائی بےہودہ گفتگو, چوتھی دوسروں کی بات کاٹنا اور جھگڑا کرنا, 5واں طعن و تشنیع کرنا, گالم گلوچ کیا, 6واں ریاکارانہ بناوٹی گفتگو کرنا, 7واں فحش کلامی اور گالی گلوچ, 8واں لعنت بھیجنا, 9واں گانا اور ناجائز شعر گوئی کرنا, 10واں بےہودہ مذاق یعنی ناجائز لطیفے وغیرہ سنانا, 11واں مذاق اڑانا یعنی کسی کی دل آزاری کرنا, 12واں راز فاش کرنا, 13واں جھوٹا وعدہ کرنا, 14 جھوٹی قسم کھانا, اور اس میں یوں لکھا مزید کنایتاً, اشارے سے بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اس کی انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے. 15واں غیبت کرنا, اور غیبت کیا ہے سبحان اللہ, جاننے کے لیے غیبت کا انسائکلوپیڈیا, جاننے کے لیے, بچنے کے لیے, اور یوں سمجھیے کہ غیبت کے خلاف جو اعلان جنگ ہے اس میں اپنا ہتھیار سنبھالنے کے لیے. آگے ہتھیار تھام لیجئے. اور یہ 15واں آپ یہ سمجھیے کہ زبان کی آفت ہے 15ویں. 16ویں چغلی کرنا. 17ویں آفت آپ نے لکھا 2 رخی. دیکھیں چغلی اور 2 رخی میں فرق ہوتا ہے. چغلی یہ ہو گئی کہ ایک شخص کو جا کر نا یہ دوسرے کی برائی بیان کر دی. اب یہ سمجھے یہ 2 ہیں. 2 رخی یہ ہو گئی, ان کے پاس گیا ان کی برائی کر دی, ان کے پاس گیا ان کی برائی کر دی. یہ 2 رخی جو ہے یہ ڈبل چغلی ہو گئی.
18ویں آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹی تعریف کرنا. یہ آپ یہ سمجھے 18واں نمبر ہے جھوٹی تعریف کا. 19 غیر عالم کا اسلامی نظریات پر گفتگو کرنا. 20ویں آفت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کرنا. جیسے وہ فضول سوالات کی مثالیں آئیں، اسی طرح وہ نگران شورا نے بھی حج کے حوالے سے بتائیں مثالیں، بقرعید کی ہم نے سنی. یہ ساری کی ساری مثالیں سب کی سب ہمیشہ ہر وقت فضول ہی فضول ہیں. کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ ایک ہو کہ بعض وقت ایسے بھی ہو کہ یہ فضول نہ رہیں. کوئی ایسی آسانی اس پہ مطلب تفصیل تو مثال ایسی ہوں گی جو ہمیشہ فضول ہی ہوں گی. ایسا بھی ہے نا کہ جیسے شروع میں گفتگو ہوئی کہ موقع محل کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا. مثال ہے ایک ایسے سوال کی مثال میں پیش کروں کہ جس کے جواب میں ہو سکتا ہے سامنے والا گناہ میں پڑ جائے، اور وہی سوال کسی کے لیے ثواب کا بھی باعث بن جائے. مثال ہے نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ گزر گیا. اب میں عصر کے وقت کے اندر کسی سے پوچھوں بھائی تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی نہیں پڑھ لی، تو اب یہ سوال فضول ہوا کیونکہ نماز ظہر کا وقت گزر گیا، نہ آپ اس کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ لے. کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اب وہ سامنے والا اگر تو سمجھدار ہوگا تو وہ اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرے گا اگر اس نے نماز بلا وجہ شرعی نہیں پڑھی، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، آپ کا اس سے کیا تعلق. تو یہاں پر یہ سوال کم از کم فضول تو ہوا. اب جواب دینے والے پر ہے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے، گناہ یا عدم گناہ کا حکم بعد میں. اچھا یہی جی آپ نے یہ سوال قائم تو کر دیا، لیکن اب یہ استاد ہو، والدین ہو، بڑا بھائی ہو، بھائی یہی میں عرض کر رہا تھا، یہی سوال اگر استاد اپنے شاگرد سے کر رہا ہے جو اس کی اصلاح پر مامور ہے، یا باپ جو بیٹے سے پوچھ رہا ہے بیٹا تم نے ظہر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کی سرزنش کر رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے جس کو نماز کے لیے جو ہے وہ کہنا ترغیب دینا، تو اب یہ باپ کا پوچھنا استاد کا پوچھنا سیم کوسچن ہے، لیکن محل کے بدلنے سے حکم بدل گیا. اسی طرح سے جو دیگر بھی مثالیں ہیں اس کے اندر بھی ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں وہ آ جائے گا. لیکن ہماری ظاہر ہے کہ گفتگو ایک جنرل گفتگو ہے، ورنہ تو اب جیسے یہ 19واں نمبر 20واں نمبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا، اور یہ غیر عالم والی بات کہ غیر عالم کی یہ گفتگو کرنا کتنی یعنی ہلاکت کا جو ہے نا وہ اپر لیول پہ جا کے پہنچا ہے. اور اہل علم اگر کسی وجہ سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی تصنیف کرتا ہے، اس پر کوئی مکالمہ کرتا ہے علمی ہے، تو وہی اعلیٰ درجے کا جو ہے یہ ثواب کا کام ہو جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین جو بھی ہماری گفتگو ہے تو اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ مستثنیات ہر جگہ پر موجود رہتی ہیں. ایک سوشل موضوع مطلب ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے اس پر جو کلام فرمایا، اور یہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی کا حصہ ہے، اور مجھے مطلب یعنی بڑا اچھا لگا. اور اگر کوئی اور بھی ایسا کوئی ہو، ظاہر دعوتیں بھی ہوتی ہیں ہماری، دعوتوں کے موقع پر بھی پھر سفر بھی ہوتے ہیں ہمارے، تو کوئی اگر اس موضوع پر بھی اگر کوئی ایسے فضول سوالات آپ اگر لائے ہیں اکٹھے کر کے تو ہمیں مطلب وہ بتائیں. ظاہر ہے کہ ہمیں منگنی ہوتی ہے اپنے آپ تو دیکھتے ہیں کیا دیا سسرال والوں نے، لڑکی والے سے پوچھا کیا دیا، لڑکی والے سے پوچھا کیا دیا، ارے یہ بس اتنا سا دیا، ہمیں تو اتنا ملا تھا، اچھا اتنا سارا دیا، یہ بس تم لوگوں پہ ابھی سے دھاک جمانا چاہتے ہیں. مطلب کچھ نہ کچھ کر کے کیا دیا، پھر کیا کھانے میں کیا کیا تھا. اچھا پھر وہ معاملات جب بڑھتے ہیں منگنی سے پھر آگے جائیے تو وہ اصل میں بس وہی ذہن نہیں ہوتا، یعنی خامخواہ فضول سوال ہے، اور اس کی بنیاد پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور بھی جیسے مثال کے طور پر فون کیا، امیر علیہ سنت نے یہ مدنی پھول ارشاد فرمایا مدنی مذاکرے میں بھی. اور جیسے ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو سوال کرتے ہیں اس سے، ہاں بھائی کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، امیر سنت فرماتے ہیں کہ فضول سوال ہے. اچھا یہ وہ سوال ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، اگر آپ سے کسی نے کیا، آپ غور کر لیں تو شاید آپ کو بہت سارے ایسے مواقع آپ کے ذہن میں ریمائنڈ ہوں گے آپ کو کہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ یار مجھے کیوں پوچھا ہے، میری ایسی پوزیشن ہی نہیں ہے بتانے جیسی. بھئی آپ کسی کو کال کر رہے ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہے وہ شخص، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس جگہ پر ہے. اب ہر وقت ہر شخص ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو بتائے کہ میں کہاں پر ہوں اور کیا کر رہا ہوں. پرائیویسی ہے، گھر پر ہے، کسی اور جگہ پر ہے، بالفرض وہ پرائیویسی کا معاملہ بھی نہیں ہے، وہ کسی ایسے مقام پر ہے کہ آپ پر اظہار نہیں کرنا چاہتا. ہر وقت ہر جگہ کی آپ پوزیشن سامنے والے کو بتائیں،
یہ ضروری نہیں ہوتا. تو بہت ہی ایک بنیادی بات ہے امیر سنت نے ہمیں جو ارشاد فرمائی کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ نے کال کی, آپ کو جو بات کرنی ہے سلام کریں, اس کے بعد جو بات کرنی ہے کریں. مثال آپ کہیں پہ بلانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ فلاں جگہ پر کتنی دیر تک آ سکتے ہیں, یا فلاں چیز کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ ایک فضول سوال ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ کسی نے ہم سے سوال کیا اور ہمیں وہ اچھا نہ لگا ہو کہ یار یہ سوال کا میں جواب نہیں بن پڑا, اور ہم نے اس کو ڈاما ڈول. اچھا اس کے اندر جھوٹ کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب وہ منع بھی کرنا ہے اس کو, اور ایسے انداز پہ منع کرنا ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بتانا بھی نہیں ہے, تو بہت آزمائش ہوتی ہے. تو جب اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تو اگر ہماری عادت ہے ہر کسی سے سوال کرنے کی کہ آپ کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, تو یقیناً دوسروں کو بھی اذیت ہوتی ہوگی. تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. پھر زیادہ ہی اچھا ہو مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنائیں آپ. ہمارا مکالمہ تو اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ ہی چکا ہے. یہاں کے اختتام ہو اور ہمارا یہ موضوع اختتام نہ ہو, اس کی کوئی صورت ہو جائے تو اس کی صورت بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ تھام لیجئے اور اس کی خانہ پوری کیجئے. کم سے کم الفاظ میں گفتگو والا مدنی انعام 72 میں سے یہ 49واں مدنی انعام ہے, اور اسی طرح فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام. یعنی آپ فضول سوالات والی جب خانہ پوری کریں, اللہ کرے آپ کو یاد بھی رہے مکالمے کا کچھ مضمون بھی یاد آتا رہے, روزانہ رسالہ پر کرنے کی ترکیب ہو, اور رسالہ پر کرنے پر کس طرح استقامت پائیں. اپنے قریبی ذمہ دار نہیں ہوتا, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اپنا رسالہ ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. خاموش شہزادہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے, اگر اس پر بھی آپ توجہ دلا دیں, اس میں امیر علیہ سنت نے جو فضول سوالات کی مثالیں دی اس میں غیبت کی تباہ کاریوں میں غیبت کی تباہ کاریوں کے اندر یہ کافی مثالیں شامل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.